ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جڑے ہیں مولانا محمد حسینی صاحب مظفر نگر، جو بہترین تقریر کے لیے پورے ہندوستان میں جانے جاتے ہیں اور اپنے بیانوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ مولانا صاحب ابھی ایک حال میں ہی ایک وسیم رضوی صاحب ہیں کوئی، ان کا بیان آیا ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں ہٹا دی جائیں کیونکہ اس میں وہ آتنکواد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ٹیررزم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ بیان کیسے دے دیا، چونکہ وہ خود بھی وسیم رضوی ہیں اور کہنے کو تو جو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سادات اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں IIN چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے میری بات رکھنے کا موقع دیا۔ بہرحال یہ موضوع جو ہے اور یہ عنوان جو وسیم رضوی کا ہے، یہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور آپ نے جیسا کہا کہ ان کے نام کے آگے جو ہے وہ رضوی لگا ہے۔ دیکھیے، رضوی لگنا، زیدی لگنا، تقوی لگنا، نقوی لگنا، یا کوئی بھی ایسا لفظ لگنا جس سے کسی قوم کی عکاسی ہو یا قوم کی پہچان بنے، یہ مہم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ عمل کیسے کیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قبلہ موجود ہیں، کلوا طیبات وعاملوا الصالحات، پاک کھاؤ تاکہ پاک عمل کرو۔ وسیم رضوی صاحب نے جو کھایا ہے اس کے نتائج کہیں نہ کہیں نکلنا ہے، اور بہرحال وہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ مسلسل اپنے ووادت بیانوں کی وجہ سے پہچانے جاتے رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے رام مندر کو لے کے بیان دیا، کبھی انہوں نے ان کے بہت سارے ایسے بیانات آئے کہ جو اس لائق تھے کہ مذمت کی جائے، مگر چونکہ یہ بیان جو ہے یہ ان تمام بیانوں سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ یہ حرمت قرآن کا معاملہ ہے، یہ عظمت قرآن کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، 4 امام مانے جاتے ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سب کی فقہ الگ ہیں، فقہ جعفریہ الگ ہیں، مگر قرآن پہ تمام کا اتفاق ہے۔ قرآن کو 73 کے 73 فرقے مانتے ہیں۔ قرآن کی توہین یعنی 73 فرقوں کی توہین۔ قرآن کے معاملے پہ ہم حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہو کے نہیں لڑیں گے، ہم مسلمان ہو کے لڑیں گے۔ اور بہرحال وسیم رضوی صاحب نے یہ بیان دے کے اپنی اصل، اپنی نسل، اپنی حقیقت، اپنے کردار، اپنی غذا کا اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور وہ کیا دکھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، میں نے آج مجلس بھی اسی آیت پہ پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یقین جانیے، یزید سے لے کے وسیم رضوی تک، اور وسیم رضوی سے لے کے نہ جانے ابھی کتنے ایسے لوگ آئیں گے جو اس طریقے کے نام لے کے آئیں گے اور قرآن مجید کی طرف انگلی اٹھائیں گے، مگر خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، آل محمد گواہ ہیں کہ کوئی قرآن کی زیر زبر پیش کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا پائے گا۔ اس لیے کیونکہ اس کی حفاظت کا اعلان جو ہے اور اس کے حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے لیا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور اب مسلسل کہہ رہا ہوں کہ وسیم رضوی صاحب نے جو اعلان کیا کہ 26 آیات قرآن مجید سے نکال دی جائیں، پہلے تو سب سے پہلے انشاءاللہ فرصت کے لمحے پانے کے بعد ہم پورے عالم اسلام کے سامنے نہیں، پوری عالم انسانیت کے سامنے وہ 26 آیات لے کے دلی کے یا کہیں کے بھی پریس کلب میں بیٹھیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ اسلام جن 26 آیتوں کی طرف یہ کہہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اس میں ایک آیت بھی نہ دہشت گردی کا پیغام دیتی ہے، نہ قتل انسانیت کا پیغام دیتی ہے، اس لیے کہ قرآن امن کی کتاب ہے، محبت کی کتاب ہے، اتحاد کی کتاب ہے، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو میرا وسیم رضوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر نکالنا ہے، پہلے تو آپ کے بام میں دم نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید سے کوئی لفظ زیر زبر کو ہٹا دیں، اگر آپ کو نکلوانا تھی تو یہ آیت کیوں نکلوا رہے ہیں آپ 26؟ آپ وہ آیت نکالیں نا جو آپ کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں ایک آیت آپ کے لیے بھی تو ہے، آپ جیسے لوگوں کے لیے۔ قرآن کا کھلا یعنی صراحتاً اعلان ہے، علی اعلان قرآن کہہ رہا ہے لعن اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ اسے نکلوائیے کیونکہ یہ آپ کے موضوع کی ہے اور آپ اس کے مصداق ہیں۔ خدا آپ کو بہرحال یہ تو نہیں کہا جا سکتا، آپ کے ہدایت کے دروازے بہرحال خدا جانتا ہے آپ پہ بند ہو گئے ہیں یا ابھی کھلے ہیں، مگر آپ کے نے جو عمل کیا ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رہبروں اور لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس بیان سے قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ الحمدللہ جو کچھ اختلاف تھا وہ بھی قرآن کی محبت میں اب اتحاد میں بدل گیا، اور انشاءاللہ پورا ہندوستان جو ہے
تمام فرقے اپنے فرقہ پرستی کو چھوڑ کر قرآن کے نام پر، رسول کے نام پر، خدا کے نام پر ایک ہو کر اس کی مخالفت میں اترے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پتلا جلایا جا رہا ہے۔ ہم پھر اعلان کر رہے ہیں، وسیم رضوی جیسے 1000 افراد بھی آئیں، قرآن کے زیر زبر پیش ایک نقطے کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، کیونکہ خدا نے وعدہ لیا۔ یہ جو انہوں نے بیان دیا یہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے، وہ پورے ہندوستان کو معلوم ہے، اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے بیان سے خدا نخواستہ شیعہ سنیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو ہماری قوم کو جو یعنی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کا جو چہرہ ہے وہ وسیم رضوی نہیں ہے، وہ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی ہے۔ انہوں نے جو پیغام پوری دنیا کے سامنے دیا وہ اللہ اعلان ہے، روشن ہے دنیا کے سامنے۔ ظاہری طور پر جناب جیسے کہ یہ دکھتا ہے کہ یہ قوم کے ہیں اور ہمارے اپنے میں سے ہیں، جو یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ایک طریقے سے ابھی تک یہ چھپے تھے، اب یہ آیا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ظاہری دکھائی کہ میں یہ ہوں۔ ابھی تک تو ان کے جو بیانات، جیسے آپ نے کہا کہ رام مندر کو لے کر تمام ایسے بیانات آئے جو شیعہ سنی کو دور کرنے کی کوشش والے بیان تھے، اب انہوں نے قرآن پر ہی اٹیک کر دیا۔ ایسے لوگوں سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب عام طور پر اب سوشل میڈیا پر ان کو لے کر بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سے جو لوگ ان کے اگینسٹ ہیں وہ بھی کچھ ایسے عمل کو انجام دے رہے ہیں کہ وہ خلاف قرآن اور خلاف شریعت ہو جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کیا اپیل کریں گے، اور ایسے وسیم رضوی ٹائپ کے لوگوں سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے دامن کو، اور ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے ان سے دامن کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ ان سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ ہر دور کو ایک کربلا کی ضرورت ہے اور ہر زمانے کو ایک حسین کی ضرورت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اگر آپ اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کربلا کو زندہ کرنا پڑے گا۔ ہر دور میں ہر عہد میں ایک حسین کی ضرورت ہے، چونکہ جیسا آپ نے ابھی کہا کہ ان کے عمل سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اب آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی اس کا نام شیعہ والا ہے، یہ شیعہ ہے، تو اس سے برسوں پہلے سلمان رشدی آیا تھا، وہ کون تھا؟ تسلیمہ نسرین کون تھی؟ عالم اسلام جیسے اس سے دامن بچا رہا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بھی اللہ اعلان کر رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میری قوم کا عالم، جاہل، فاضل، قابل، پتلا، دبلا، موٹا، جیسے بھی قسم کے افراد میری قوم میں پائے جاتے ہیں، کسی بھی پوسٹ پہ ہو آپ اس سے جا کے مائک لے کے سوال کریں اپنے چینل کے ذریعے کہ کیا اس کا وسیم رضوی سے تعلق ہے، وہ لعنت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آج نہیں، ایک عرصہ دراز ہو گیا ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، مگر چونکہ اب ایسا معاملہ آ گیا ہے تو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، ورنہ الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے خطباء نے، ہمارے واعظین نے، ہماری قوم کے ذمہ دار افراد نے نہ کبھی وسیم رضوی کی سرپرستی کی تھی، نہ وسیم رضوی کی کبھی حمایت کی تھی، اور نہ انشاءاللہ کبھی حمایت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ناظرین، یہ تھے مولانا محمد حسینی صاحب جو وسیم رضوی کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے، اور جو ابھی انہوں نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیں۔ شکریہ، والسلام۔